تیسرا باب مذہبی اختلافات کے بارے میں کچھ متفرق تحریریں۔ اس باب میں میرے پیش نظر اپنی کچھ ایسی تحریروں اور خطوط کو جمع کر کے قارئین کے سامنے پیش کرنا ہے جو اس عاجز کے قلم سے نکلی ہیں۔ ان تمام کا مقصد بعض عملی اور واقعاتی مثالوں سے اس بات کو واضح کرنا ہے کہ ایسے اختلافات کی شکل میں لوگوں کو کیا غلط فہمیاں لاحق ہو جاتی ہیں، یا پھر لوگ کس طرح بغیر علم اور صلاحیت کے سخت لب و لہجے میں کسی اور کے بارے میں ایک فیصلہ کن بات کہنا شروع کر دیتے ہیں جس کا انہیں کوئی حق نہیں ہوتا۔ کس طرح لوگ بات کر کے صرف ایک رخ سے واقف ہوتے ہیں اور دوسری کہیں زیادہ روشن سچائی کبھی ان کے سامنے نہیں آتی۔ کس طرح کم علمی غلط فہمی کا باعث بنتی ہے اور کس طرح علم رکھنے والے لوگ جانتے بوجھتے اپنے مفادات کے لیے سادہ اور معصوم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ انتہائی پڑھے لکھے دانشور بھی الزام و بہتان کے عمل میں شریک ہو جاتے ہیں، اور کس طرح جو لوگ پہلے اس الزام و بہتان کا شکار ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں خود دوسروں کے ساتھ ایسی زیادتیاں کرنے لگتے ہیں۔ ان تحریروں سے قارئین کو ان تمام باتوں کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ یہ مجموعی طور پر 5 تحریریں ہیں۔ 1. جب زندگی شروع ہوگی پر کچھ اعتراضات کا جائزہ۔ 2. آپ کو نیند کیسے آ جائے گی۔ 3. بنی اسرائیل اور مسلمان۔ 4. یہ سازش اور الزامی سوچ کی حقیقت۔ 5. حرم پاک اور مسلمانوں کا تفرقہ۔ جب زندگی شروع ہوگی پر اعتراضات کا جائزہ۔ پہلی تحریر۔ اس تصنیف کے دیباچے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میں اپنی کتاب پر لگائے گئے کسی الزام کا دفاع نہیں کروں گا۔ الحمدللہ جو کچھ میں پیچھے لکھ چکا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس بات کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ جب زندگی شروع ہوگی پر اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ آپ ذرا ایک نظر ان اصولوں کو ذہن میں تازہ کر لیجئے جو میں نے پہلے باب میں نقل کیے ہیں۔ 1. فرع کو اصل کی جگہ لے جانا اور اسے اختلاف کی وجہ بنا دینا۔ 2. علم کے بغیر اور جذبات سے مغلوب ہو کر کلام کرنا۔ 3. نبی کی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی ناقص رائے اور ناقص علم اور خود ساختہ معیارات پر دوسروں کے کام بلکہ ان کی نیت اور شخصیت تک پر فیصلہ دینا۔ 4. اختلافات کرتے ہوئے مستشرقین اور منافقین کے اس طریقے کو اختیار کرنا جس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ 5. مروجہ ڈگر سے ہٹ کر کسی نئے اور تخلیقی کام کی مخالفت کرنا۔ 6. اسلاف کے اس طریقے کو چھوڑنا جس میں وہ علم و تحقیق اور اختلاف رائے کی اجازت دیتے ہیں۔ 7. الزام و بہتان کو بلا تحقیق آگے پھیلانے کی نفسیات۔ حسن زن سے کام لینے کے بجائے سنی سنائی اور منفی باتوں کو دوسروں میں عام کرنا۔ قارئین میں سے جن لوگوں نے یہ تنقیدیں پڑھی ہیں یا وہ کبھی ان کو پڑھیں گے تو صاف دیکھ لیں گے کہ جب زندگی شروع ہوگی پر کیے جانے والے اعتراضات ان تمام اصولوں کی کھلی ہوئی خلاف ورزی ہیں۔ یہی ان بیشتر تنقیدوں کا معاملہ ہوتا ہے جو فرقہ وارانہ پس منظر میں ایک متعصب ذہن کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ ہاں، علمی تنقیدیں کچھ اور ہوتی ہیں مگر ان کا بیان سر دست میرا موضوع نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی خیال رہے کہ جب زندگی شروع ہوگی کوئی اختلافی نوعیت کی کتاب نہیں ہے۔ وہ دین کی مسلمہ اور بنیادی دعوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اساس یعنی توحید اور آخرت کی دعوت پر مبنی ہے۔ ہمارے معاصرین دین کو کیسے سمجھتے ہیں، ان کے نقطۂ نظر میں کیا خرابی ہے، یہ سرے سے اس کتاب کا موضوع ہی نہیں ہے۔ میں نے نہ دین کا اپنا کوئی نقطۂ نظر بیان کیا ہے نہ کسی خاص طریقے پر چلنے کی لوگوں کو دعوت دی ہے۔ جو کچھ بیان کیا قرآن و حدیث میں اس کی تفصیل یا اشارات موجود ہیں۔ اس کے باوجود اس کتاب کو ہدف بنایا گیا اور باقاعدہ پروپیگنڈا مہمیں چلائی گئیں تو اس کا سبب ہمارے معاشرے میں مذکورہ بالا اصولوں پر اختیار کی گئی متعصبانہ دینداری ہے۔ میں ان لوگوں پر کوئی تبصرہ کر کے اپنا اور قارئین کا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میرے بیان کردہ اصولوں کے بعد بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ براہ راست مجھ سے کر لے۔ میں ذیل میں 2 ایسے ہی سوالات اور ان کے جوابات نقل کر رہا ہوں۔ یہ سوالات کسی نہ کسی حوالے سے جب زندگی شروع ہوگی پر لکھی گئی تنقیدوں کے پس منظر میں کیے گئے۔ لوگوں نے چونکہ براہ راست مجھ سے سوال کیے
اس لیے میں نے ان کے تفصیلی جواب دیے۔ میرے جوابات سے قارئین کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی سطحی نوعیت کی چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر اس کتاب کے بارے میں اتنا غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا۔ ناول کا لفظ کیوں اختیار کیا گیا؟ یہ ایک طویل سوال نامہ تھا جس کے صرف پہلے سوال اور جواب کو یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ سوال: میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے حشر کے واقعات پر ایک ناول لکھا، آپ کی غیرت ایمانی نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ آپ واقعات محشر کو ناول جیسے گھٹیا، ذلیل، گندا عشق لڑانے والوں اور اسے پڑھ کر جنسی تلذذ حاصل کرنے والوں کی طرف مبذول کرانے والا نام دیں؟ آپ نے یہ کمینہ لفظ کس دیانت اور امانت کے بل پر اختیار کیا؟ پے نون۔ جواب: میرے محترم بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ میں آپ کے سوال کا جواب تفصیل سے دوں گا، لیکن ابتدا میں صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلانی ہے، وہ یہ کہ کسی سے بھی اختلاف رائے کرنا ہمارا حق ہے، لیکن تہذیب و شائستگی کا جامہ اتار کر اس سطح پر اترنا کسی دیندار شخص کو زیب نہیں دیتا۔ آپ نے درجنوں سوالات پر مشتمل اس پورے سوال نامے میں جو زبان استعمال کی ہے وہ کسی شریف آدمی کو زیب نہیں دیتی۔ کجا یہ کہ کوئی دیندار شخص لوگوں سے اچھی بات کہو، ان سے اچھے طریقے سے بحث کرو۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو لغویات سے بچتے ہیں، کہ صریح قرآنی احکام کی موجودگی میں اس نوعیت کی گفتگو کرے۔ میں تو آپ کی اس کرم فرمائی پر صبر کر کے اپنے پروردگار سے اجر کی امید رکھتا ہوں۔ آپ البتہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے حیا والے نیک بندے اور بندیاں جب آپ کے یہ الفاظ پڑھیں گے تو وہ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ میں بہرحال آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے اس نفرت کو ختم کر دے۔ اس نفرت کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ روز قیامت آپ کو کیسی رسوائی ہوگی جب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ تم نے انتہائی ناقص علم اور کامل جذباتیت کا شکار ہو کر اس مقام پر کھڑے ہو کر گفتگو کی تھی جو صرف ہمارے محبوب نبی کا حق ہوتا ہے، مگر یہ کرتے ہوئے تمہیں ہمارے محبوب نبی کے اخلاق یاد نہیں رہے۔ میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہو سکے تو کچھ وقت اللہ والوں کی صحبت میں گزاریے۔ ان کی صحبت سے انسان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ پیدا ہوتے ہیں۔ اصل سوال کا جواب دینے سے قبل یہ تمہیدی گفتگو مجھے اس لیے کرنی پڑی ہے کہ آپ کا پورا سوال نامہ آپ کی انہی صفات کا آئینہ دار ہے۔ اب آئیے آپ کے سوال کے جواب پر۔ میرے محترم بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ ناول نگاری اصناف سخن میں سے ایک صنف ہے۔ جو اعتراض ناول نگاری پر بنتا ہے وہ دیگر تمام اصناف سخن پر بنتا ہے، اس لیے کہ جن بےہودگیوں کا تذکرہ انتہائی بے باکی سے آپ نے فرما دیا ہے اور جنہیں بار بار دہرانے کی یہ عاجز خود میں ہمت نہیں پاتا، وہ صرف ناول نگاری کے ساتھ خاص نہیں، دیگر اصناف سخن سے بھی یہی خدمت لی جاتی رہی ہے۔ میں صرف شاعری کی مثال دوں گا۔ کون سی بےہودگی ہے جس کے بیان کے لیے اشعار کو استعمال نہیں کیا گیا؟ میں زبان و بیان کا وہ بے باکانہ ذوق نہیں رکھتا جو آپ کے پاس ہے اور جس کا اظہار آپ کے سوالات سے ہوتا ہے، اس لیے ایک بڑے شاعر حالی کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اشعار میں کیا کچھ کہا جاتا رہا ہے۔ وہ مسدس میں اپنے زمانے کی شاعری پر اس طرح تبصرہ کرتے ہیں: وہ شعر و قصائد کا ناپاک دفتر، عفوت میں سنڈاس ہے جس سے بہتر۔ بیت الخلا کی گندگی جن اشعار سے بہتر ہو، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے مضامین میں کیا ہوں گے۔ آپ چاہیں تو عرب جاہلیت کے دیوان پڑھ لیجئے، عربی نہیں آتی تو اردو شعراء کے معاملے بندی پر مبنی اشعار پڑھ لیجئے۔ پھر یہ سوال جو مجھ سے کیا ہے وہ حالی سے کیجئے، جنہوں نے اسی مسدس میں بے مثال حمد و نعت لکھی ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اس کے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ یا یہ نعتیہ اشعار دیکھیے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ حالی ہی نہیں
حضرت حسان بن ثابت رضی تعالیٰ عنہ سے لے کر آج کے دن تک کے تمام حمد اور نعت کو شاعر اسی اعتراض کی زد میں آ جائیں گے۔ آپ کو ناول میں واقعات محشر بیان کرنے پر اعتراض ہے۔ یہ شعرا تو اللہ کا ذکر، اس کی حمد اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اشعار کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ العنکبوت۔ مگر دیکھیے کہ ایک ختم نہ ہونے والی قطار ہے جو اس خدمت پر مامور ہے۔ اس لیے برادر محترم، آپ نے جو سوال مجھ ناچیز سے کیا ہے، میں نے گھٹیا ذلیل گندا عشق لانے والوں اور اسے پڑھ کر جنسی تلذذ حاصل کرنے والوں کے اصناف سخن میں واقعات حشر کیوں بیان کیے ہیں، وہ مجھ سے بڑھ کر ان سب لوگوں پر وارد ہو جاتا ہے۔ اب آئیے خاص اس ناول نگاری کی طرف جس پر آپ کو بہت غصہ ہے۔ ناول نگاری ہے کیا؟ یہ اس قصہ گوئی، داستان اور حکایت کی جدید شکل ہے جو زمانہ قدیم سے کی جاتی رہی ہے۔ اس لیے جس شخص کو ناول کے نام سے چڑ ہے وہ اسے قصہ، حکایت اور داستان سمجھ لے۔ میں کسی درجے میں بھی اپنی کتاب کے موازنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے قصہ بیان کرنا ایک مثبت کام بھی ہو سکتا ہے، عرض کروں گا کہ قرآن مجید نے اپنے بیان کردہ واقعات کو قصص ہی قرار دیا ہے۔ قصہ بیان کرنا اپنی ذات میں کوئی برا کام ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب میں یہ کام کرتے؟ یہی وہ قصہ، وہ حکایت ہے جو اب جدید شکل میں ناول کہلاتا ہے۔ یہ ایک صنف سخن ہے۔ میں نے یہ اس لیے اختیار کی کہ ناول کی تعریف میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ یہ فکشن ہوتا ہے، جبکہ قصہ، حکایت، داستان وغیرہ میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ وہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور محض ایک بیان بھی۔ میں چونکہ اس معاملے میں بہت حساس تھا کہ لوگ مرکزی کردار اور اس کی داستان کو سچ نہ سمجھ بیٹھیں، اس لیے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ یہ تاثر زائل ہو جائے۔ اس تحریر کو ناول اور ناول میں بھی کہانی کو خواب کی شکل میں لانے میں ایک اور احتیاط ملحوظ تھی۔ وہ ہمارے محدثین اور اصولین کا مسلمہ اصول ہے کہ جب بات کہنے والا اپنی بات کے متعلق پہلے ہی کہہ دے کہ یہ موضوع یا فکشن ہے تو اس پر وہ اعتراضات کبھی پیدا نہیں ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی چیز کو پیش کرنے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ کسی اصلاحی کام کے لیے ناول کی صنف کا اختیار کرنے والا میں پہلا شخص نہیں ہوں۔ آپ کو شاید علم نہ ہو، مگر نسیم حجازی، ڈپٹی نذیر احمد اور بہت سے دیگر مصنفین نے اس صنف کو مذہبی معتقدات، دینی تعلیمات، اخلاقی اصلاحات اور عہد رسالت مآب اور صحابہ کے واقعات کے بیان کے لیے استعمال کیا ہے۔ آج تک کسی نے یہ بےہودہ سوال نہیں اٹھایا کہ انہوں نے اپنے کام کو ناول جیسے گھٹیا، ذلیل گندا عشق لڑانے والوں اور اسے پڑھ کر جنسی تلذذ حاصل کرنے والوں کی طرف مبذول کرانے والا نام کیوں دیا۔ باقی اس طرح کی تمام اصناف سخن کے بارے میں قرآن مجید شاعروں کو موضوع بنا کر ایک فیصلہ کن بات اس طرح کہہ چکا ہے، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں؟ بس وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا اور جنہوں نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا۔ الشورى آیات 224 تا 227۔ فیصلہ میرا آپ کا نہیں چلے گا، قرآن مجید کا چلے گا۔ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اصناف سخن میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری بھی۔ ان کے بیان کرنے والے اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی۔ فیصلہ اس پر ہوگا کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ بری بات زبان سے کی جائے، نثر میں ہو، نظم میں ہو، ناول میں ہو یا شعر میں، بری ہے۔ اس کے برے ہونے سے زبان، نظم، نثر، ناول اور شعر برا نہیں ہو جاتا۔ اس لیے ان سب چیزوں کے ذریعے سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا ذکر بھی، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ شہید کون ہے؟ ایک سوال شہید کے تصور کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اس سوال کو چونکہ بعض تنقیدوں میں بڑے زور و شور سے اٹھایا گیا ہے، اس لیے اس کا جواب یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ سوال کرنے والے ایک محترم بھائی میم ہے کے الفاظ میں یہ سوال کچھ اس طرح ہے۔ ایک بات اگر آپ مناسب سمجھیں تو ذکر کیجئے گا۔ آپ نے ماشاءاللہ جنت میں جیسے صدیق، انبیاء وغیرہ کا انعامات کے حوالے سے جب زندگی شروع ہوگی میں کافی کرداروں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن شہداء کا ذکر نہیں ملتا جو فی سبیل اللہ قتال میں شہید ہوئے۔
اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا محض اتفاق ہے، یا ہو سکتا ہے کہ میں ہی مس کر گیا ہوں؟ جواب: لفظ شہید قرآن مجید میں تقریباً 60 مقامات پر مختلف شکلوں میں آیا ہے۔ یہ لفظ ہر موقع پر اپنے لفظی مفہوم یعنی شاہد یا گواہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، سوائے ایک موقع کے جہاں یہ اطلاقی مفہوم میں استعمال ہوا ہے اور جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اصطلاحی طور پر اس کا مطلب حق کی گواہی دینے والے لوگ ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ قرآن مجید ایک اجنبی چیز ہے، اس لیے لوگ سرے سے اس بات سے واقف ہی نہیں کہ لفظ شہید کی حقیقت کیا ہے، ورنہ یہی وہ منصب ہے جس پر صحابہ کرام کو فائز کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ ہوں اور وہ لوگوں پر۔ الحج آیت 78۔ یہی وہ کام ہے جو روزمرہ زندگی میں تمام اہل ایمان کو کرنا ہے۔ نساء آیت 135۔ یہی وہ منصب ہے جو جنت کے 4 کامیاب گروہوں میں سے تیسرا ہوگا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نساء آیت 69۔ ہمارے ہاں یہ لفظ جن معنوں میں معروف ہے، یعنی مقتول فی سبیل اللہ، وہ قرآن مجید میں ایک جگہ اطلاقی طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی سورہ آل عمران آیت 140 میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جان دے کر بھی حق کی گواہی دی، یعنی اس لفظ کا اصل مطلب حق کی شہادت ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہوئے اپنی جان بھی نچھاور کر دیں، گویا ان کے شہید حق کے گواہ ہونے میں اب کوئی شک اور گنجائش نہیں رہی۔ یہی وہ مفہوم ہے جو بعض احادیث میں بیان ہوا ہے اور جو ہمارے ہاں عوامی سطح پر زیادہ مشہور ہو چکا ہے، ورنہ دین پر تحقیقی نظر رکھنے والا ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ لفظ شہید کی اصل کیا ہے، قرآن کریم میں یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں کسی کو یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ احادیث میں یہ لفظ صرف مقتول فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، بلکہ متعدد روایات میں یہ اپنے اصل مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے روایت میں آتا ہے کہ ترجمہ یعنی تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ صحیح الجامع رقم 1490 اور 6728۔ میں نے اپنے ناول میں مرکزی کردار کو اسی حیثیت میں پیش کیا ہے، اس لیے یہ سمجھنا درست نہیں کہ اس میں کسی شہید یا اس کے مقام کا ذکر نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ میں نے خاص طور پر کسی مقتول فی سبیل اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا، تو یہ تاثر اس پہلو سے درست نہیں کہ میں نے ایک مقام پر ایسے لوگوں کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ وہ بھی بڑے اعلیٰ اجر کے حقدار ہوئے ہیں۔ صفحہ 210۔ اسی طرح دوسرے ناول قسم اس وقت کی میں سیدنا یاسر رضی تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت اور ان کی عظمت کا بیان ہے۔ ویسے بھی یہ شہداء مقتول فی سبیل اللہ دراصل ان شہداء کے ذیل میں ہی آ جاتے ہیں جو سورہ نساء میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ غور فرمائیے کہ میں نے تو قرآن مجید کے اس طریقے کو اختیار کیا ہے جس میں مقتول فی سبیل اللہ کو بھی شہید کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس ناول کی تالیف کا اصل مقصد ہر قسم کے نیکوکاروں کا تفصیلی بیان نہیں ہے۔ کئی قسم کے اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا، مثلا اس میں نفلی روزے داروں کا ذکر نہیں، جن کے لیے ایک حدیث کے مطابق جنت کا ایک خاص دروازہ یعنی ریان وقف ہے، بخاری رقم 1896۔ اس کے علاوہ بھی روزے داروں کے غیر معمولی فضائل بیان ہوئے ہیں، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی عطا کروں گا، بخاری رقم 1894، مسلم 2707۔ اعتراض کرنے والا ذہن تو اس پر بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ ایسی عظیم فضیلت کے باوجود روزے داروں کا خصوصی ذکر کیوں نہیں کیا گیا، لیکن ہر معقول آدمی سمجھ سکتا ہے کہ میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہر قسم کی نیکی کرنے والوں کا ایک کہانی میں احاطہ کیا جائے۔ میرا اصل مقصد حشر کی منظر کشی تھا، یہ نہیں تھا کہ اہل جنت کی تمام اقسام کو گنوا دیا جائے اور ان کے تفصیلی معاملات بیان کیے جائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے اس اصل مقصد کو سمجھا اور ہزاروں لوگوں کی اللہ نے زندگیاں بدل دیں اور لاکھوں لوگوں تک اسلام کی بنیادی دعوت کا پیغام پہنچ گیا۔ آپ کو نیند کیسے آ جائے گی؟ دوسری تحریر۔ یہ تحریر اصلاً ایک خط ہے جو میری کتاب جب زندگی شروع ہوگی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والے ایک صاحب کو لکھا گیا۔ انہوں نے کتاب کے خلاف ایک مضمون لکھ کر اپنے متعلقین کو اس کتاب کے خلاف مہم چلانے پر آمادہ کیا۔
میں نے کوئی جوابی مضمون لکھنے کے بجائے ایک ذاتی خط میں ان کو توجہ دلائی، مگر بدقسمتی سے ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ خط کسی قسم کی علمی بحث پر نہیں بلکہ کچھ اخلاقی سوالات پر مشتمل ہے جو ہمارے ہاں اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ میرا مقصد کسی فرد کے خلاف مہم چلانا نہیں بلکہ رویوں کی نشاندہی ہے، اس لیے ان صاحب کا نام اور متعلقہ تفصیلات حذف کر کے اب یہ خط افادہ عام کے لیے قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج گرامی خیریت سے ہوں گے۔ ماہنامہ کے شمارے میں اپنی کتاب جب زندگی شروع ہوگی کے حوالے سے آپ کے فرمودات دیکھنے کا موقع ملا۔ گرچہ آپ کے مضمون کے آغاز اور اختتام دونوں سے یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ اس مشقت کا اصل مقصد مجھ گنہگار کی اصلاح نہیں بلکہ اپنی تنظیم کے ان سادہ دل دوستوں کی اصلاح اور انہیں اس گناہ عظیم سے بچانا ہے جو اس کتاب کو پھیلا کر وہ کما رہے ہیں۔ تاہم مجھے خوشی ہے کہ آپ کی اس تحریر کی وجہ سے اس گنہگار کو کتاب پر ایک دفعہ پھر تنقیدی نظر ڈالنے کا موقع مل گیا۔ میرے لیے اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ قبل اس کے کہ روز قیامت میرا احتساب ہو، میں اس دنیا میں اپنا احتساب آپ کر لوں۔ ظاہر ہے کہ میں انسان ہوں، غلطیاں بھی کر سکتا ہوں اور اپنے تعصبات کا اسیر بھی ہو سکتا ہوں، اس لیے میں کسی بھی تنقید کو چاہے وہ کتنے ہی سخت اسلوب میں ہو، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے اور جواب دینے کی نفسیات میں مبتلا ہو کر پڑھنے کے بجائے اپنی اصلاح کے جذبے سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ خدا اور آخرت پر ایمان وہ کہانی نہیں جو میں دوسروں کو سناتا ہوں، یہ اس گنہگار کی زندگی ہے۔ اس خط کا مقصد ایک طرف آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا اور دوسری طرف اس حسن ظن کے ساتھ آپ کو کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا کہ میں جتنا خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، آپ جیسا مخلص آدمی مجھ سے لاکھوں گنا زیادہ ان حقائق کو مان کر اللہ کے حضور پیشی سے شب و روز لرزتا ہوگا۔ جب انسان کے جسم پر لباس ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا انسان کو عالم کے پروردگار کے کڑے احتساب سے بچا سکے گا، اس روز انسان اپنی علمی کوتاہیوں کا تو شاید یہ عذر پیش کرنے کی جرت بھی کر سکے کہ آقا غلطی ہو گئی، معاف کر دے، مگر اخلاقی جرائم کا کوئی عذر پیش کرنا بھی اس روز ممکن نہ ہوگا۔ اس پس منظر میں میری گزارشات حسب ذیل ہیں۔ 1. میرا ای میل کتاب پر موجود ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ اپنے اعتراضات براہ راست مجھے بھیج کر میرے نقطہ نظر جاننے کی کوشش کرتے؟ کسی شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ سنانے سے قبل دنیا ہی نہیں، آخرت کی عدالت میں بھی اس شخص کو صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جانا عدل و انصاف کا مسلمہ تقاضا ہے۔ آپ نے اپنے مضمون میں میرے بارے میں ابتدائی میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ میں نے حق کے پردے میں باطل تصورات کی تبلیغ بڑی مہارت کے ساتھ کی ہے۔ میں بڑے ادب سے دریافت کروں گا کہ کیا آپ پیغمبر ہیں کہ جو آپ نے سمجھ لیا وہ حرف آخر ہے؟ اگر آپ خود کو پیغمبر سمجھتے ہیں تب بھی باطل کی تبلیغ کے جس سنگین ترین الزام جو در حقیقت کفر کا الزام ہے کا اعلان کرنے سے قبل یہ آپ کی دینی ذمہ داری تھی کہ آپ مجھ سے میرا نقطہ نظر جانتے، اس لیے کہ حدیث پاک بخاری رقم 5752 کے مطابق اس طرح کا الزام اگر درست نہیں تو پھر اپنے لگانے والے کے کفر کا باعث بن جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ پوچھ لیا کہ کسی کا نقطہ نظر جانے بغیر اس کے بارے میں ایک فیصلہ دینے کا تمہیں کیا حق تھا؟ میں اپنے مجرموں کو صفائی کا موقع دیے بغیر فیصلہ نہیں کرتا، تو تم نے میرے ایک بندے کے بارے میں جس کے دل کا حال میں جانتا تھا یہ فیصلہ کس طرح کر لیا؟ پھر کس بنیاد پر تم نے اور تمہارے کہنے پر تمہارے ساتھیوں نے میرے بندے کے خلاف مہم شروع کر دی؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر خدا اور آخرت نام کی کسی حقیقت کو آپ مانتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم آج کے بعد آپ کو نیند کیسے آ جائے گی۔ گرچہ مذکورہ بالا بات کے بعد مجھے مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں رہی کہ اگر یہی بات مؤثر نہیں تو مزید کچھ کہنے کا فائدہ نہیں، اور اگر یہ بات اثر کر گئی ہے تو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں۔ مزید یہ کہ میں آپ کو کسی قسم کی علمی بحث کر کے ذہنی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن آپ کا مضمون مسلمہ علمی اور اخلاقی روایات اور عدل و دیانت کے تمام ضابطوں کی ایسی کھلی پامالی پر مشتمل ہے کہ جو کسی بھی شخص کے لیے روز قیامت سنگین ترین مسائل پیدا کر دے گی۔
ہو سکتا ہے کہ میری ان گزارشات سے آپ خدا کے اس غضب پر کچھ متنبع ہو جائیں جو مجرموں کی شکل بگاڑ دے گا۔ 2، آپ نے مجھ پر اپنا نام چھپانے کے حوالے سے بددیانتی کا سنگین ترین الزام لگایا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ ابتدائی درجے کی عربی آپ کے ہاں پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ عربی کم از کم اتنی ضرور ہوتی ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ ابو یحییٰ ایک کنیت ہے۔ علم و ادب اور زبان سے معمولی شناسائی رکھنے والا شخص بھی یہ کہنے کی حماقت نہیں کر سکتا کہ اپنی کنیت سے کتاب لکھنا یا اپنا تعارف کرانا اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ میں مسلمانوں کی علمی تاریخ اور معاصر اہل علم و فن کی درجنوں مثالوں سے یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ سب لوگ اپنی کنیت سے لکھا کرتے تھے اور آج بھی لکھتے ہیں۔ کوئی اسے نام چھپانا نہیں کہتا۔ نام اس وقت چھپایا جاتا ہے جب نام نہ لکھا جائے یا پھر کسی اور نام سے لکھا جائے۔ مزید یہ کہ میں نے نہ یہ کتاب آپ کو تبصرے کے لیے بھیجی ہے اور نہ تعارف کے لیے، اور نہ آپ کے کسی ساتھی کو کتاب پڑھنے کے لیے دی کہ اپنا تعارف کرانا میرا اخلاقی فرض بن جاتا، مگر آپ نے یہ سب کچھ جانتے بوجھتے مجھ پر بددیانتی کا الزام لگایا۔ مزید یہ کہ آپ نے میرے دل کا حال بھی جان لیا کہ میں نے کس وجہ سے یہ کتاب اپنی کنیت سے لکھی اور بڑے اعتماد سے اسے بیان کر دیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص جب نبی کی طرف فیصلہ دینے لگے تو اس کے لیے غیب دانی ضروری ہے، مگر کیا آپ کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کا احتساب کرتے ہوئے آپ سے پوچھیں گے کہ تم نے علم کے بغیر محض ذاتی اندازوں کی بنیاد پر میرے بندے پر بددیانتی کا الزام لگایا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر خدا اور آخرت کے نام کی کسی حقیقت کو آپ مانتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد آپ کو نیند کیسے آ جائے گی۔ 3، آپ نے مجھ پر یہ بہتان تراشا ہے کہ میں نے سلف صالحین سے تعلق کی نفی کی ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس دعوے کے ثبوت میں میرا جو اقتباس آپ نے نقل کیا ہے اس میں سرے سے سلف صالحین کا ذکر ہی نہیں، نہ کسی پہلو سے ان سے کسی تعلق کی نفی کی گئی ہے۔ آپ کا دیا ہوا اقتباس پڑھ کر واقعی آپ کے حوصلے کی داد دینی پڑتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس حقیقت یہ ہے کہ ناول کے اس مرحلے پر مرکزی کردار عبداللہ جن لوگوں کے ساتھ موجود تھا وہ سب کے سب سلف صالحین تھے۔ ان کی عظمت کے احساس سے عبداللہ کو ان کے ساتھ شامل ہونے سے گریزہ دکھایا گیا ہے۔ عبداللہ اپنی ساری خدمات کے باوجود ان بزرگوں کے ساتھ چلتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ یہ ہے سلف صالحین کے متعلق میرا نقطۂ نظر۔ افسوس ہے آپ پر کہ آپ نے کیا پڑھا اور دوسروں کو کیا بتایا۔ میرے بھائی، اپنی تنظیم کے لوگوں کو میری کتاب پڑھنے اور پھیلانے سے روکنا تھا تو مجھ سے کہہ دیتے، میں کتاب پر لکھوا دیتا کہ آپ کی تنظیم کے لوگوں کے لیے اس کتاب کا پڑھنا منع ہے۔ اس کے لیے بہتان تراشی کر کے اپنی آخرت کو داؤ پر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر خدا اور آخرت نام کی کسی حقیقت کو آپ مانتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم آج کے بعد آپ کو نیند کیسے آ جائے گی۔ 4، آپ نے ایک عنوان باندھا ہے کہ موسیقی جائز ہے۔ اس کے ثبوت میں جنت کی زندگی کا ایک اقتباس بھی دیا ہے۔ غالباً آپ اپنے ان ضعیف الاعتقاد معصوم پیروکاروں پر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملعون ابو یحییٰ نے بے پردگی کے ساتھ موسیقی جیسی حرام چیز کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ چہرے کے پردے پر میں نے اس لیے کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ اول یہ علمی مسئلہ ہے اور علمی بحث نہ کرنے کا میں وعدہ کر چکا ہوں۔ دوسرا، اس مسئلے میں آپ کے طعنے سہنے کے لیے میرے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ اور امام ابو حنیفہ سے لے کر عصر حاضر کے امام ناصر الدین البانی جیسے ائمہ موجود ہیں جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں۔ البتہ جنت میں موسیقی پر میں کچھ ضرور عرض کروں گا، لیکن اس باب میں قرآن و حدیث سے میں ہرگز استنباط نہیں کروں گا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ آپ کو کسی علمی مشقت میں نہیں ڈالوں گا۔ اسلاف سے آپ کی محبت دیکھتے ہوئے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ جنت میں موسیقی ہوگی۔ یہ میرا نہیں، اسلاف کا موقف ہے۔ یہ بات امام طبری اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیروں میں آیہ مبارکہ اہل ایمان ایک شاندار باغ میں مسرور ہوں گے، روم آیت 15 میں بیان کی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کے دن خدا آپ کو اس جرت پر پکڑے گا کہ آپ نے علم کے بغیر کلام کیا یا اس پر کہ جانتے بوجھتے جھوٹ بولا۔ اگر خدا اور آخرت نام کی کسی حقیقت کو آپ مانتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم
آج کے بعد آپ کو نیند کیسے آ جائے گی؟ 5. اس پوری تنقید میں آپ نے مرد و خواتین کے تعلق کے حوالے سے بار بار مختلف پیراہوں میں اپنے معتقدین کو بھڑکانے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ میں بے حیائی پر مبنی رویوں کو فروغ دینا چاہتا ہوں۔ اس کوشش میں آپ شاید یہ بھول گئے کہ میں جنت کی پاک بستی اور نجات یافتہ پاکیزہ لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ تاہم آپ منفی ذہن سے باہر نکل کر کتاب کو پڑھتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ کتاب میں کئی مقامات پر فحاشی اور بے حیائی کے رویوں کو میں نے زبردست تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس معاملے میں برسہ برس میں جو کچھ میں نے لکھا ہے، دنیا بھر میں لوگ اسے پڑھتے اور پھیلاتے ہیں۔ میرا موقف اتنا مقبول ہے کہ آپ کی اپنی تنظیم کے لوگوں نے اس برس جب ویلنٹائن ڈے کے خلاف مہم چلائی تو اس عاجز کے کئی برس قبل لکھے ہوئے مضامین کو بنیاد بنایا۔ شہر کے بڑے حصے کو جن بینروں سے بھر دیا گیا تھا، ان پر بے حیائی کے خلاف لکھے ہوئے جملے یا تو پورے کے پورے اس عاجز کی تحریروں سے لیے گئے تھے یا پھر ان کا مفہوم لیا گیا تھا۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ مجھے بدنام کرنے اور میرے خلاف مہم چلانے کے بجائے اس پورے تناظر میں حسن زن سے کام لیتے یا مجھ سے براہ راست وضاحت طلب کرتے، مگر آپ نے اب یہ کر ہی دیا ہے تو میں سوال کرتا ہوں کہ یہی طریقہ واردات استعمال کر کے آپ اپنے کسی درس قرآن میں یعنی اے نبی آپ بیان کر دیں خواتین کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے چاہے ان کا حسن آپ کے لیے دل پسند ہو۔ احزاب آیت 52۔ یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ ہود آیت 78۔ عام قارئین کے لیے عرض ہے کہ یہ جملہ حضرت لوط علیہ السلام نے بستی کے اوباشوں سے اس وقت کہا جب ہوس میں اندھے ہو کر انہوں نے نوجوان لڑکوں کی طلب میں آپ کے گھر پر چڑھائی کر دی تھی۔ ابو یحییٰ جیسی قرآنی آیات پر بھی اسی طرح تبصرہ کیجئے جس طرح مجھ پر کیا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود اللہ تعالیٰ پر بھی ٹھیک اسی طرح حملے کیجئے جس طرح اس فقیر پر کیے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک عادل انسان ایک جگہ ایک معاملہ کرے اور دوسری جگہ دوسرا معاملہ۔ میں اپنے لکھے ہوئے ایک ایک مقام کو لے کر یہ بیان کر سکتا ہوں کہ وہاں اصل بات کیا بیان ہو رہی تھی، کس طرح آپ نے صرف مہم جوئی کے شوق میں ان کے غلط مطالب لیے ہیں، مگر میں چونکہ وعدہ کر چکا ہوں کہ آپ کو کسی علمی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، اس لیے سر دست صرف سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ خلاف عدل و انصاف رویے کی کیا توجیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اگر خدا اور آخرت نام کی کسی حقیقت کو آپ مانتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم آج کے بعد آپ کو نیند کیسے آ جائے گی۔ 6. تنقید کرتے ہوئے آپ کے قلم میں اس مقام پر بڑی روانی آ گئی جب آپ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے تذکرے پر تنقید کر رہے تھے۔ میں نے چونکہ آپ کو علمی مشقت میں نہ ڈالنے کا وعدہ کر لیا ہے، اس لیے میں ان کے ذکر کی وجوہات اور پس منظر سے صرف نظر کر کے آپ کی توجہ ایک اور حقیقت کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ آپ پورے جوش و روانی سے جب یہ لکھ رہے تھے کہ عبداللہ کو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کی خواہش نہ ہوئی تو آپ یہ بھول رہے تھے کہ چند صفحات صفحہ 37 تا 38 قبل عبداللہ نہ صرف ان سے بلکہ دیگر کئی اور نبیوں سے مل کر آ رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جس شخص کی یادداشت اور قوت مطالعہ اتنی کم ہو، اسے کیا حق ہے کہ وہ تنقید جیسے نازک میدان میں اترے اور اپنی اس کمزور یادداشت اور قوت مطالعے میں کمی کی بنیاد پر ہدایت پھیلانے والی ایک کتاب پر تنقید کرے؟ ویسے مجھے یہ یادداشت کی کمزوری ہی محسوس ہوتی ہے کہ آپ ڈاکٹر اسرار مرحوم کی ان تمام پرانی تقریروں کو بھول چکے ہیں جن میں انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات پر گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ بخت نصر کے دور میں بنی اسرائیل نے کیا فساد برپا کیا تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی۔ اس وقت جو پیغمبر موجود تھے ان کا نام یرمیہ علیہ السلام تھا۔ سارے بڑے مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ رہی سپر پاور کی غلامی سے نجات کی غیرت مندانہ جد و جہد جس کا آپ اپنی تنقید میں بڑے فخر سے ذکر فرما رہے ہیں، قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں ان کی حرکتوں کو فساد فی الارض کہتا ہے۔ اس عاجز نے یہ بات 20-25 برس قبل ڈاکٹر اسرار مرحومی سے سمجھی تھی کہ بنی اسرائیل کے فساد کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے عذاب کا کوڑا ان کی پشت پر برسا دیا تھا۔ آپ کو شاید احساس نہیں آپ نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔
آپ اس فقیر کو اپنے پیروکاروں کی نظر میں بے وقت کرنے کے شوق میں آسمان و زمین کے مالک اور قرآن نازل کرنے والی ہستی کی نظر میں کس مقام پر آ چکے ہیں؟ کوئی عام آدمی یہ کام کرتا تو شاید معافی کی کوئی گنجائش تھی، مگر قرآن پڑھنے پڑھانے والا یہ کام کرے تو سوچ لینا چاہیے کہ معافی کی کیا گنجائش بچتی ہے۔ مجھے حیرت اس شخص پر ہے جو جانتا ہو کہ بنی اسرائیل آیت 4 میں اللہ تعالی حضرت یرمیہ کے زمانے کے یہود کے عمل کو فساد فی الارض کہہ چکے ہیں، اور وہ بدنصیب انسان اسے سپر پاور کی غلامی سے نجات کی غیرت مندانہ جد و جہد قرار دے رہا ہو۔ مگر اس کریم کا کرم دیکھیے کہ اس فقیر کے ذریعے سے آپ کو توبہ کا ایک موقع دے دیا ہے۔ میرے بھائی، میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ سوچئے، اللہ کے اس حقیر غلام کی مخالفت کے شوق میں آپ کہاں تک پہنچ گئے؟ اگر خدا اور آخرت نام کی کسی حقیقت کو آپ مانتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم آج کے بعد آپ کو نیند کیسے آ جائے گی۔ 7 معاملہ یادداشت کی کمی تک رہتا تو شاید پھر کچھ گوارا تھا، مگر آپ کی یہ تنقید اس بات کا بھی واضح ثبوت ہے کہ آپ اپنے لکھے ہوئے الفاظ کو بھی نہیں پڑھ پاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے درجات یا اجر کا ذکر کہیں نہیں کیا۔ لطف یہ ہے کہ صفحہ 75 پر میرا جو اقتباس آپ نے نقل فرمایا ہے، اس کی ابتدا ہی میں یہ بیان ہوا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والے لوگ بھی بڑے اعلیٰ اجر کے حقدار ہوئے ہیں۔ مگر کیا کیجئے، انسان جب مخالفت کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے تو اسے یہ بھی نظر نہیں آتا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے اور کیا ثابت کر رہا ہے۔ گرچہ ایسے لوگوں کو قرآن سنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اتمام حجت کے لیے ان لوگوں کو قرآن کی آیت سنانا ضروری ہے جو دنیا بھر میں عدل اجتماعی قائم کرنے کے علم بردار ہیں۔ ایمان والوں، انصاف پر قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ مائدہ آیت 8۔ اگر خدا اور آخرت نام کی کسی حقیقت کو آپ مانتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم آج کے بعد آپ کو نیند کیسے آ جائے گی۔ آخری بات صرف یہ ہے کہ جو اعتراضات آپ نے نقل کیے ہیں وہ صرف آپ اور آپ جیسے چند اور مہربانوں کے ذہن کی ایجاد ہیں۔ عام لوگوں کے لیے تو اللہ نے اس کتاب کو اصلاح اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ میں شیطان کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں، آپ بھی اس کی نصرت و حمایت میں اترنا چاہتے ہیں تو مرحبا، اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ میرا بھروسہ اسی پر ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بندہ عاجز ابو یحییٰ۔ ای میل abuyahya267@gmail.com۔ بدقسمتی سے اس کتاب کی اشاعت تک مجھے میرے خط کا جواب نہیں ملا، حالانکہ یہ خط بذریعہ TCS ناقد موصوف کے ہاتھ میں اگلے دن پہنچ گیا تھا، مگر حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اسی دوران میں انہی ناقد کے خلاف ایک مذہبی گروہ کی تنقید مجھے ای میل پر ملی۔ اس میں ان صاحب کے سیاسی نظریات کو باطل قرار دے کر ان کا محاکمہ کیا گیا تھا۔ یہ کیسا مقام عبرت ہے۔ ابو یحییٰ۔ بنی اسرائیل اور مسلمان، تیسری تحریر۔ یہ تحریر بھی ایک خط ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں لکھا گیا۔ یہ واقعات میری کتاب جب زندگی شروع ہوگی میں بعض مقامات پر بیان کیے گئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری کتاب جب زندگی شروع ہوگی کہ 12ویں باب یعنی بنی اسرائیل اور مسلمان کے بارے میں آپ کے سوالات کچھ بنیادی غلط فہمیوں پر مشتمل ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ میرے ان بیانات کا اصل ماخذ کیا ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ ان کا ماخذ سر تسر قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور بہت سر اٹھاؤ گے، پس جب ان میں سے پہلی بات کی میعاد آ جاتی ہے تو ہم تم پر اپنے زور آور بندے مسلط کر دیتے ہیں تو وہ گھروں میں گھس پڑے
اور شدنی وعدہ پورا ہو کے رہا۔ قرآن مجید نے یہ بات بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر کہی تھی، مگر تفصیل سے اس لیے صرف نظر کیا کہ یہ ان کی تاریخ کے معلوم واقعات ہیں۔ ان کا بچہ بچہ ان سے واقف تھا، جیسے ہمارے ہاں لوگ ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی سے واقف ہیں۔ تاہم ہمارے بڑے مفسرین جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کے انبیاء کے صحیفوں سے وہ پوری تفصیل بیان کرتے ہیں، جسے قرآن مجید نے 2 جملوں میں بند کر دیا ہے۔ قدیم مفسرین کے ہاں اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو تفسیر ابن کثیر سے رجوع کیجیے، یا پھر تاریخ ابن کثیر کو دیکھیے، جہاں ان تمام واقعات کی بڑی تفصیل کی گئی ہے۔ اگر اس تفصیل کے ساتھ اس دور کے انبیاء کی تنبیہات کو بھی پڑھنا ہے تو مولانا مودودی کی تفہیم القرآن یا پھر مولانا حفظ الرحمان سیفہاروی کی قصص القرآن کا مطالعہ کیجیے، جس میں دیگر انبیاء کے ساتھ بخت نصر، جس کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر خدائی عذاب نازل ہوا، کہ ہم اثر نبی حضرت یرمیہ علیہ السلام کے مواعظ بھی نقل کیے گئے ہیں۔ ان آیات میں کی گئی صراحت اور ان مفسرین کی بیان کردہ تفصیلات کے بعد یہ بات کہنا کہ اس یرمیہ نبی کا نام ہمیں قرآن و حدیث میں دکھاؤ ورنہ ہم نہیں مانیں گے، صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ اعتراض کرنے والا نہ قرآن مجید سے واقف ہے، نہ اصول تفسیر کو سمجھتا ہے، اور نہ کسی بڑے عالم کی تفسیر اس نے زندگی میں کبھی پڑھی ہے۔ میں نے یہ تفصیلات پہلی دفعہ 20 برس قبل ڈاکٹر اسرار مرحوم کی مجلسوں میں بیٹھ کر سمجھی تھی۔ یہ تمام تحریریں اب تقریری شکل میں موجود ہیں۔ میں ذیل میں صرف ایک تقریر کا اقتباس نقل کر رہا ہوں، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کیا بات فرمائی تھی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اس 2000 سالہ دور کا جو نئی امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سبق آموزی اور عبرت پذیری کے لیے کافی تھا، کمال فصاحت اور غایت اختصار کے ساتھ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی 6 یعنی 2 تا 7 اور آخری رکوع کی 4 یعنی 101 تا 104 یعنی کل 10 آیات میں بیان کر دیا گیا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ قرآن حکیم کے نزول کے زمانے تک بنی اسرائیل پر 4 دور گزر چکے تھے۔ 2 دور عروج کے، جن کے دوران ان کا طرز عمل بھی دینی و اخلاقی اعتبار سے درست رہا اور انہیں دنیا میں عزت و سربلندی بھی حاصل رہی، اور وہ کثرت اموال و اولاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات سے بھی بہراور ہوتے رہے۔ اور 2 ہی دور زوال کے، جن کے دوران انہوں نے نفس پرستی اور بغاوت کی روش اختیار کی، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور غیر اقوام کے ہاتھوں وہ خود بھی ذلیل و خوار اور مفتو و مغلوب ہوئے، اور ان کے دینی و روحانی مرکز یعنی ہیکل سلیمانی کی حرمت بھی پامال ہوئی۔ تاہم اگر اس کی کسی قدر وضاحت تاریخی اور زمانی تربیت کے ساتھ کی جائے تو وہ حسب ذیل ہے۔ 1. ان کے پہلے دور عروج کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کی فتح سے ہوا، اور تقریباً 300 سال تک نشیب و فراز کے مراحل طے کرتا ہوا۔ یہ دور سعادت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں اپنے نقطہ عروج کو پہنچا، جو تاریخ بنی اسرائیل کے عہد زرعی کی حیثیت رکھتا ہے۔ 2. حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے ساتھ ہی ان کے پہلے دور زوال کا آغاز ہو گیا، اس لیے کہ فوراً ہی سلطنت 2 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ بہرحال تقریباً 300 سال ہی میں عہد زوال بھی اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ چنانچہ اولاً شمال سے آشوریوں نے شمالی سلطنت اسرائیل کو تخت و تاراج کیا، اور بالآخر 587 قبل مسیح میں مشرق یعنی عراق سے آنے والے بخت نصر کے حملے نے نہ صرف یہ کہ پوری جنوبی سلطنت یہودیہ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، بلکہ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں افراد کو قتل کیا، 6 لاکھ یہودی مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھیڑوں اور بکریوں کی گلوں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہیکل سلیمانی کو کلیتاً مسمار کر دیا، حتیٰ کہ اس کی بنیادیں تک کھود ڈالیں۔ بابل کی لگ بھگ 100 سالہ اسیری کا دور بنی اسرائیل کی ذلت و رسوائی کا شدید ترین زمانہ ہے۔ صفحہ نمبر 29 تا 30 بحوالہ کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری، ڈاکٹر اسرار احمد۔ مذکورہ بالا تحریر اور خاص کر خط کشیدہ الفاظ کو دوبارہ پڑھیے جو خلاصے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ میں نے اس سے مختلف کیا بات لکھی ہے۔ یہ بھی ڈاکٹر اسرار مرحوم ہی کا موقف ہے، جسے انہوں نے پوری قوت سے پیش کیا کہ بنی اسرائیل جس طرح 2 دفعہ عذاب کی زد میں آئے
उसी तरह मुसलमानों के साथ हुआ और इस वक्त भी मुसलमान हालत अजाब में हैं। वो कहते हैं इस वक्त हम बहैसियत उम्मत अजाब इलाही की गिरफ्त में हैं। हवाला बालाए सफ़ा 13। जिस किताब का मैंने हवाला दिया है उसका मौजू ही यही है। उम्मीद है कि आपके अश्कालात दूर हो गए होंगे। अबू याह्या। जिन लोगों के दिलों में नफरत होती है वो नफरत ही फैलाते हैं और जिन दिलों में मोहब्बत होती है वो मोहब्बत ही फैलाते हैं। अबू याह्या। नजरिया साजिश और इल्जामी सोच की हकीकत। चौथी तहरीर। इस किताब की मुनासबत से क़ारीन के सामने मैं अपनी एक पुरानी तहरीर पेश करना चाहता हूं। यह तहरीर इस एतबार से बहुत अहम है कि इससे क़ारीन को अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह बड़े अहले इल्म और ज़माने को मुतासिर करने वाली शख्सियात के खिलाफ पूरे एतमाद से प्रोपेगेंडा किया जाता है। मेरे लिए इस तहरीर की अहमियत यूं बहुत ज्यादा है कि मैंने अपने बरेलवी पसमंजर की बिना पर उन्हें गुस्ताख रसूल समझकर जिंदगी में सबसे ज्यादा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनके पैरोकारों ही से नफरत की। मगर इस तहरीर में शेख का दिफा करके मैंने अपने उस गुनाह का मदावा करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमारी खताओं को दरगुजर फरमाए। अबू याह्या। एक जासूस की चश्मकुशा सरगुज़िश्त। हाल ही में एक मारूफ मौर्रिख और कॉलम निगार ने रोजनामा जंग में एक जासूस की चश्मकुशा सरगुज़िश्त के अनवान से 3 कॉलम लिखे। ये कॉलम एक बरतानवी जासूस हेम्फ्रे की डायरी के हवाले से हैं। डायरी या किताब में यह बयान किया गया है कि उस जासूस ने 18वीं सदी के आगाज पर किस तरह मुसलमानों में इंतशार और इफ्तराक का बीज बोया। नजरिया साजिश पर मबनी इस तरह की चीजों पर कलम उठाना हमारी दिलचस्पी का मैदान नहीं, मगर रोजनामा जंग जैसे अखबार में इस किताब का जिक्र आ जाने के बाद यह बात लाजमी है कि लोगों की एक बड़ी तादाद ने जेर तबसरा किताब को इंटरनेट पर पढ़ लिया होगा। हमारे लिए यह बात भी अहम नहीं, मगर सूए सो इत्तफाक के इस किताब में दौरे जदीद के एक बहुत बड़े मुसलह को जिस हैसियत में पेश किया गया और उनकी किरदार कशी करते हुए उन्हें एक जानी शराबी के तौर पर दिखाया गया और उनके पूरे इस्लाही काम को बरतानवी एजेंडा करार दिया गया, उसकी बिना पर जरूरी है कि कुछ उमूर पर अब तवज्जो दिलाई जाए। नजरिया साजिश। फाजिल कॉलम निगार ने खौफ फसाद खल्क से उन मुसलह का नाम नहीं लिखा, लेकिन सारे वाकिफान हाल जानते हैं कि असल किताब में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनके काम की अखलाकी हैसियत को बुरी तरह मजरू करने की कोशिश की गई है। हमारे लिए एक मसला तो क्या, एक आम मुसलमान की तरह भी इस तरह की चीजों की निस्बत करने की कोई गुंजाइश नहीं, मगर हमारे यहां नजरिया साजिश इस तरह फरोग पा चुका है कि लगता है कि लोग ऐसी बातों को सुनने और बगैर तस्दीक के मानने के लिए तैयार बैठे हैं। चुनाचे फाजिल कॉलम निगार ने गालिबन किसी बुरी नियत से नहीं बल्कि उसी नजरिया साजिश को कबूल करते हुए बहुत इत्मीनान से इस किताब पर 3 कॉलम लिख डाले, जिसका अपना मतन पुकार पुकार कर यह बता रहा है कि यह सरतसर एक चालसाजी है। फाजिल कॉलम निगार जो खुद एक मौर्रिख हैं, बड़े एतमाद से कॉलम के आगाज पर फरमाते हैं, मैं चूंकि बुनियादी तौर पर तारीख का तालिब इल्म हूं, इसलिए इस किताब के मुताले ने मुझे थोड़ा सा हैरान कर दिया। हैरानी के इस आलम में किताब में बयान किए गए वाकयात की तस्दीक दूसरे वाकयात से की तो राज खुला कि इसमें बयान किए गए वाकयात व हालात काफी हद तक दुरुस्त हैं। एक मौर्रिख जब इस तरह की बात कहते तो इसका मतलब यह होता है कि जेर बहस किताब को वो सनत तस्दीक अता कर रहा है। हालांकि इस किताब में तारीखी वाकयात बहुत कम और हेम्फ्रे नामी जासूस के वो वाकयात ज्यादा बयान हुए हैं जो उसकी जाती रूदात है। एक तो जाती रूदात और वो भी एक जासूस की जिसकी सारी सरगर्मियां बिल्कुल खुफिया होती हैं, इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ती कि दीगर तारीखी वाकयात से इनकी तस्दीक की जा सके। किताब में मौजूद तारीखी गलतियां। ताहम इससे ज्यादा अहम बात यह है कि इस किताब में जो अहम तरीन तारीखी बातें बयान हुई वो आखिरी दर्जे में किताब की सच्चाई को मशकूक कर देती हैं। हम उनमें से 2 का जिक्र करेंगे। उनमें से पहली बात आलमी सियासी हालात के बारे में है। किताब के आगाज में हेम्फ्रे कहता है, तर्जुमा, हमारा अजीम मुल्क बरतानिया बहुत वसी व अरीज है। सूरज इसके समंदरों पर तुलू होता और इसके पानियों पर गुरूब हो जाता है। ताहम हमारी मुमलकत इंडिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में कायम अपनी 9 आबादियों में कदरे कमजोर है। ये पहले बाब का आगाज था।
دوسرے باب کے آغاز پر یہی صاحب اس زمانے کا تعین بھی خود ہی کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ ترجمہ: سن 1122 ہجری 1710 عیسوی میں وزارت نوآبادیات نے مجھے مصر، عراق، حجاز اور استنبول میں بطور جاسوس کام کرنے اور وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا جو مسلمانوں کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے ضروری تھیں۔ 2 اور 2 4 کی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں سورج برطانیہ کے پانیوں سے طلوع ہو کر اسی کے سمندروں میں غروب ہوتا تھا اور مشرق وسطی چین اور ہندوستان برطانیہ کالونیاں بن چکے تھے، وہ 1710 عیسوی یا اس کے کچھ بعد کا زمانہ ہے۔ تاریخ کا معمولی علم رکھنے والا شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات خلاف واقعہ ہے۔ کجا یہ کہ برصغیر کی تاریخ کا ایک معروف مورخ اتنی موٹی بات کو نہ سمجھ سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1710 سے صرف 3 برس قبل یعنی 1707 تک اورنگزیب عالمگیر متحدہ برصغیر کے 1250 ملین مربع میل اور دنیا کی 1/4 آبادی پر پورے دبدبے کے ساتھ حکومت کر رہا تھا۔ اس واقعے کے کم و بیش نصف صدی بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1757 میں جا کر بنگال میں سراج الدولہ کے مقابلے میں پہلی فتح حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے 1 صدی بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہی ہندوستان رسمی طور پر تاج برطانیہ کی زیر نگیں آ گیا، جبکہ مڈل ایسٹ میں برطانیہ کا اقتدار سب سے پہلے مصر میں 1882 میں قائم ہوا۔ رہا چین تو یہ 1842 میں ہوا کہ چین کا جزیرہ ہانگ کانگ برطانیہ کے زیر انتظام آیا اور چین میں پہلی برطانوی نوآبادی قائم ہوئی۔ شیخ محمد عبد الوہاب سے متعلق ایک تاریخی غلطی۔ اس تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ایک تاریخی جھوٹ ہے کہ 18ویں صدی کے آغاز پر برطانوی کالونیاں مشرق وسطی چین اور ہندوستان میں قائم ہو چکی تھیں۔ یہ اصل میں 19ویں صدی کا واقعہ ہے جسے غلط طور پر 18ویں صدی کے آغاز کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف۔ ہیمفرے کے حوالے سے کتاب میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہ 1710 میں استنبول گیا، 2 سال وہاں رہا اور 1 سال کے بعد بصرہ پہنچا۔ اس طرح یہ سن 1712 تا 1713 کے لگ بھگ کا زمانہ تھا۔ بصرے میں اس کی ملاقات شیخ سے ہوئی۔ ہیمفرے کے مطابق شیخ عربی، فارسی اور ترکی روانی سے بول رہے تھے۔ عثمانیہ خلافت کے خلاف باغیانہ خیالات کی ترویج کر رہے تھے، دینی معاملات پر مروجہ تصورات کے خلاف سخت تنقیدیں کرتے تھے، علمی بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ ہیمفرے نے ان سے دوستی کی اور جلد ہی انہیں ایک عورت سے مداح پر آمادہ کر لیا اور وہ شراب بھی پینے لگے۔ قارئین کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شیخ اپنے آبائی وطن سے ہزاروں میل دور جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ان کی عمر مصدقہ تاریخ کے مطابق صرف 9 یا 10 سال کی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخی طور پر شیخ کا سن پیدائش 1703 یا 1704 بیان کیا جاتا ہے، چنانچہ 1713 میں ان کی عمر صرف 9 یا 10 برس ہونی چاہیے۔ خیال رہے کہ مصدقہ تاریخی حوالوں کے مطابق بصرہ آنے سے قبل شیخ حجاز اور خاص کر مدینہ میں رہ کر علم کی تحصیل بھی کرتے رہے۔ اس لیے مورخین عام طور پر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ بصرے کا سفر شیخ نے اس وقت کیا جب ان کی عمر 20 برس سے اوپر کی تھی، یعنی یہ واقعہ 1723 کے بعد کا ہے، اس سے پہلے کا نہیں۔ یہ ہے ہیمفرے کی دعووں کی حقیقت جس کی بنیاد پر یہ مکروہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ان 2 واقعات کی روشنی میں اس کتاب کی صحت اور عدم صحت کا فیصلہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اسی نوعیت کی کئی اور تاریخی غلطیاں بھی اس کتاب میں پائی جاتی ہیں، ان کی تفصیل درج ذیل لنک پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے، www.islamicAwakening.com۔ 2 توجہ طلب چیزیں۔ تاہم ہمارے نزدیک اصل توجہ طلب چیزیں 2 ہیں۔ ایک یہ کہ ہماری قوم ہر معاملے میں نظریہ سازش قبول کرنے کے لیے ہمہ وقت کیوں تیار رہتی ہے۔ یہ معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ایک مورخ بھی سوچے اور تحقیق کیے بغیر اطمینان سے لاکھوں لوگوں کو اس سازش کی اطلاع دے دیتا ہے۔ جب ایک مورخ کا یہ حال ہے تو عوام الناس کا معاملہ تو جانے دیجیے۔ اہل علم کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو سچائی سے آگاہ کریں، اور سچائی یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی ذلت اور بدحالی میں کسی سازش سے زیادہ علم و اخلاق میں ان کی پستی بنیادی وجہ بنی ہوئی ہے، اور تعصب اور جہالت ان کے بیشتر مسائل کی جڑ ہے۔ یہی ہماری بربادی کا اصل سبب ہے۔ دوسری توجہ طلب چیز یہ ہے
کہ بدقسمتی سے اس کتاب کو سلفی نقطۂ نظر کے مخالفین نے بہت پھیلایا ہے اور متعدد زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز شیخ سے حسن ظن رکھنے والوں اور ان کے معتقدین کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی، لیکن اصل سانحہ یہ ہے کہ شیخ اپنے نام لیوا خاص کر بر صغیر میں ان سے متاثر مسلمانوں کے دو بڑے گروپ یعنی اہل حدیث اور دیوبندی حضرات یا ان سے متاثر اہل علم اور تنظیمیں بھی اپنے سے مختلف نقطۂ نظر رکھنے والے اہل علم کے ساتھ کچھ زیادہ مختلف معاملہ نہیں کرتے۔ میں بعض اہل علم کے خلاف چلنے والی مہموں کی تفصیلات اگر یہاں بیان کر دوں تو قارئین یہ جان کر حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ان مہموں میں ہمفرے کے انکشافات میں کوئی فرق نہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر ان میں اور ان کے اکابرین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں میں اخلاقی طور پر کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ ایسا کرنے والے صالحین کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہ پروردگار عالم اپنے صالح بندوں کو ہر حال میں ایسے الزام و بہتان سے بچا لیتا ہے، مگر الزام لگانے والے یقیناً اس عمل میں اپنی آخرت کھو دیں گے۔ رہی دنیا تو ایسی بے سروپا مہموں سے نہ شیخ کے نقطۂ نظر کی مقبولیت میں کمی آئی ہے، نہ دیوبندی اکابرین کے خلاف کفر و ارتداد کے فتووں سے کچھ فرق پڑا ہے، نہ مولانا مودودی کی عظمت میں کوئی کمی آئی ہے۔ اس لیے ان سب کے پیروکار اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے اہل علم اور مصلحین کے خلاف جھوٹی مہمیں چلا کر ان کا راستہ روکا جا سکے گا تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب روز قیامت قرآن مجید ان کے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دے گا۔ وہ اللہ کا حکم یوں سنائے گا، اے ایمان والوں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ مائدہ آیت 8۔ اس روز ہر جھوٹے، بہتان طراز اور سنی سنائی بات آگے پھیلانے والے کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے فرقے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اس لیے کہ جو اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے ساتھ اختلاف تو کر سکتے ہیں مگر کبھی عدل و انصاف سے ہٹ کر کسی کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے، چاہے وہ ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ حرم پاک اور مسلمانوں کا تفرقہ، 5ویں تحریر۔ جب زندگی شروع ہوگی کی تصنیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت عطا فرمائی۔ اس سفر کی رودات میں نے قلم بند کی تھی۔ مکے کے قیام کے دوران کا ایک حصہ جس کا تعلق مسلمانوں کے فرقہ وارانات اختلافات سے ہے، قارئین کی نظر ہے۔ اس وقت میری کتاب پر کوئی تنقید سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اصل مسئلہ یعنی مسلمانوں کا تفرقہ چونکہ میرے دل کا درد ہے، اس لیے اس کی عکاسی اس تحریر میں مکمل طور پر نظر آئے گی۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مسجد الحرام میں حرم پاک کے علاوہ جو سب سے زیادہ خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا مل کر اپنے رب کی عبادت کرنا ہے۔ حرم کا طواف کرتے، احرام میں ملبوس صحیح کرتے اور نماز باجماعت کے وقت ہر رنگ و نسل، ہر زبان و جغرافیہ کے مرد و عورت اپنا ہر فرق بھلا کر یکجان ہو جاتے ہیں اور زبان حال سے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے اور ہم ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ وحدت رب اور وحدت آدم کا یہ پیغام دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر موجود عدم برداشت نے ان کے فرقہ وارانہ اختلافات کو بہت بڑھا دیا ہے۔ خاص کر بر صغیر پاک و ہند میں یہ اختلافات فتووں اور مناظروں سے گزر کر اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کو قتل کرنے، ان کی مساجد پر حملہ کرنے، انہیں بدنام کرنے کی باقاعدہ مہموں تک جا پہنچے ہیں۔ مجھے اس المیہ کا احساس اس لیے بھی بہت زیادہ ہوا کہ اسی سفر کے دوران ایک روز جدہ میں نے اپنی ای میل چیک کی تو مجھے ہندوستان کے ایک معروف عالم ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ایک خاص مکتبہ فکر سے متعلق لوگوں کی ایک ای میل موصول ہوئی۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ کسی عالم سے اختلاف کیا جائے۔ اختلاف صرف پیغمبر سے نہیں ہو سکتا، باقی سب عام انسان ہوتے ہیں، مگر یہ اختلاف انات تک پہنچ جائے، کسی شخص کو مجموعہ شر سمجھ کر اس کو بدنام کرنے کی باقاعدہ مہم چلائی جائے جس کے نتیجے میں مذہبی دہشت گردی کے اس دور میں اس کی جان کو خطرہ ہو جائے،
ایک ایسا رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ بر صغیر میں فرقہ وارانہ تنازع کی تاریخ۔ المیہ یہ ہے کہ آج کل فتویٰ سازی اور دوسروں کو بدنام کرنے کی یہ فیکٹریاں زیادہ تر ان لوگوں نے لگا رکھی ہیں جو سب سے پہلے خود اس زیادتی کا شکار ہوئے تھے۔ میری یہ بات تھوڑی تفصیل چاہتی ہے جو قارئین کے لیے دلچسپ نہ سہی عبرتناک ضرور ہوگی۔ بر صغیر میں مذہبی اختلافات کی شدت اس وقت نمایاں ہوئی جب عالم عرب میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اصلاحی تحریک کے اثرات ہندوستان تک پہنچنے شروع ہوئے۔ یہ تحریک بنیادی طور پر رد شرک و بدعت کی تحریک تھی، جس نے اپنے بہت سے نقائص اور افراط و تفرید کے باوجود مجموعی طور پر اس مقدس سرزمین کو توحید کے اس پیغام کا نمونہ بنا دیا جسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کے خانوادے اور ان کے متعلقین، خاص کر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اس پیغام کو لے کر ہندوستان میں اصلاحی عمل شروع کیا۔ آہستہ آہستہ یہ فکر عام ہونا شروع ہوئی اور اس نے عوام و خاص کو متاثر کرنا شروع کیا۔ یہ اصلاحی عمل دو دھاروں میں بٹ گیا، ایک وہ جو مکمل طور پر عرب کا اثر قبول کر کے خود کو سلفی یا اہل حدیث کہلانے لگے، اور ان کے مخالفین انہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی نسبت سے وہابی کہنے لگے، جبکہ دوسرا نقطہ نظر وہ تھا جس نے فقہ اور تصوف کے معاملے میں ہندوستان کے مروجہ نقطہ نظر ہی کو اختیار کیا اور حنفی اور صوفی شناخت باقی رکھتے ہوئے اصلاح کو قبول کیا۔ یہ لوگ مدرسہ دیوبند کی نسبت سے دیوبندی کہلائے۔ اس اصلاحی عمل میں کچھ تو افراط و تفرید بھی ہوا اور فطری طور پر کچھ مخالفت مروجہ نقطہ نظر کے اہل علم کی طرف سے ہونی ہی تھی، سو وہ شروع ہوئی۔ ایسے میں بر صغیر میں مروجہ نقطہ نظر کو مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی جیسا جینیس اور جیت عالم مل گیا۔ انہوں نے ایک طرف اصلاح کی اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا اور بہت سے صریح مشرکانہ اعمال جیسے قبروں کو سجدہ کرنے وغیرہ کے خلاف آواز اٹھائی، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے نئے پیدا ہونے والے مکاتب فکر کے اثرات کا مقابلہ کرنے کی زبردست کوششیں کی، خاص کر بارگاہ رسالت کے ادب اور محبت کو موضوع بنا کر اکابرین دیوبند اور اہل حدیث حضرات پر زبردست تنقیدیں کیں۔ ان کی نسبت سے مروجہ نقطہ نظر کے حاملین بریلوی کہلائے، جن کے ہاں دیوبندی اور اہل حدیث حضرات کے لیے گستاخ رسول اور منکر درود کی اصطلاحات آج بھی عام استعمال ہوتی ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کا تعلق چونکہ عرب کے علاقے نجد سے تھا، اس پس منظر میں مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی کی ایک مشہور نعت کا شعر آج بھی محافل نعت میں زور و شور سے پڑھا جاتا ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ جبکہ بعض نعت خواں شعر کو زیادہ حسب حال بنانے کے لیے دوسرے مصرے میں ترمیم کر کے شعر اس طرح پڑھتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ یہاں منکر سے مراد منکر درود ہے۔ صحیح غلط کی بحث سے قطع نظر بریلوی حضرات کے ہاں یہ اصطلاح اہل حدیث اور دیوبندی حضرات کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ خیر، اسی عمل میں مولانا رضا نے دیوبندی حضرات کے بعض نمائندہ اور جلیل و قدر علماء مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا احمد قادیانی کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا کر کے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا۔ بعد میں انہوں نے علماء حجاز سے اپنے فتوے کی توثیق کروا لی۔ ان علماء کے علاوہ اہل حدیث کے نمائندہ عالم شاہ اسماعیل پر ان کی کتاب تقویت الایمان کی بعض عبارتوں کی بنیاد پر پہلے ہی کفر کا فتویٰ آ چکا تھا۔ کل کے مظلوم آج کے ظالم، یہ وہ پس منظر ہے جس میں دیوبندی اور اہل حدیث حضرات کے خلاف ایک زبردست رد عمل پیدا ہوا۔ اس دور میں اس رد عمل کی شدت کا اندازہ کرنا ہے تو مولانا ابوالکلام کی حالات زندگی کے حوالے سے دستیاب مواد کا مطالعہ کیجیے۔ خیر، اب مطالعہ کرنے کا وقت کس کے پاس ہوگا؟ میں بطور نمونہ ان کی سوانح حیات کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس ظلم کا کچھ اندازہ ہو سکے جو اس دور کے اصلاح پسندوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ابوالکلام کے استاد ایک روایت پسند تھے۔ ان کے علاقے میں کوئی بیچارہ آ گیا جو یہ کہتا پھر رہا تھا کہ شب برات کا حلوہ کھانا ناجائز ہے۔ انہوں نے ملازموں سے اسے پکڑوا کر بلوا لیا اور صحن میں مرغا بنوا کر اس کے جوتے لگوانا شروع کر دیے۔ ہر جوتے پر وہ غالباً اپنا ہی تخلیق کردہ یہ شعر پڑھتے جاتے، وہاں بھی بے حیا جھوٹے ہیں یارو،
تڑا تڑ جوتیاں تم ان کو مارو۔ بہرحال اس طرح کے ظلم سے افکار اور تحریکیں نہیں رکا کرتی، چنانچہ آج اہل حدیث اور دیوبندی حضرات اپنی جگہ موجود ہیں، تاہم اصل سانحہ یہ ہے کہ خود انہوں نے نئے اہل علم کے خلاف کم و بیش یہی رویہ اختیار کر لیا۔ اس کی ایک مثال مولانا مودودی ہیں، جنہیں بڑے پیمانے پر بدنام کرنے کی مہم چلائی گئی اور ان کی بعض تحریروں اور ان کی شخصیت کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس پروپیگنڈے کی تفصیل اب تاریخ کا حصہ ہے یا پھر ان انٹرنیٹ ویب سائٹ کا جو آج بھی فتنہ مودودیت کے خلاف کام کر رہی ہیں، مگر میں قارئین کی دلچسپی کے لیے صرف ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایک عالم نے کسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مودودی کو ڈالروں سے بھری ہوئی بوریاں امریکہ سے ملتی ہیں۔ مولانا کے سامنے اس بات کو بیان کیا گیا تو کمال شگفتگی سے بولے، امریکی ڈالر مجھے دیتے ہیں اور وصولی کی رسید ان صاحب کو بھجوا دیتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ مولانا کے اپنے نام لیواؤں کی ایک بڑی تعداد کا رویہ نئے اہل علم کے متعلق کچھ زیادہ مختلف نہ ہو سکا۔ معلوم نہیں لوگ تاریخ سے کیوں نہیں سیکھتے۔ امام ابو حنیفہ کو ان کے زمانے میں کس بے رحمی کے ساتھ طعن و تنشیح کا نشانہ بنایا گیا، مگر آج ہر گردن امام اعظم کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ امام ابن تیمیہ کو گستاخ رسول قرار دیا گیا، اور کمال یہ ہے کہ پاکستان میں گستاخی رسول کے خلاف جو قانون بنایا گیا اس میں فقہ حنفی کے پیروکاروں نے اپنے امام اعظم کے نقطۂ نظر کو چھوڑ کر امام ابن تیمیہ کے نقطۂ نظر کو اختیار کر لیا۔ مولانا مودودی کو ان کی زندگی میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، مگر آج دیکھیے کہ ان کے مخالفین بھی کئی معاملات میں اپنا کلاسیکل نقطۂ نظر چھوڑ کر ان کی بولی بولتے ہیں۔ جب کسی کے مرنے کے بعد یہ سب کچھ کرنا ہی ہے تو اس کی زندگی میں اسے برداشت بھی کر لیا کریں۔ بہرحال میرے نزدیک ہمارے حالات کی خرابی مذہبی دہشت گردی اور فرقہ بندی کی وجہ یہی عدم برداشت پر مبنی رویہ ہے۔ اس میں اصولی اور علمی اختلافات کے بجائے دوسروں کو بدنام کرنے پر زیادہ زور ہوتا ہے، اور جس میں جھوٹ، الزام، بہتان، بات کو سیاق و سباق سے کاٹنے، بات کا مطلب کچھ سے کچھ نکالنے کی سوچ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ کام بالعموم بڑے اہل علم نہیں بلکہ کچھ سطحی قسم کے لوگ کرتے ہیں، مگر باقی لوگ خاموش رہ کر اس رویے پر مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کو سیرت طیبہ اور قرآن مجید کی اخلاقی تعلیمات کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن چیزوں پر وہ دوسروں کے کفر و گمراہی کے فتوے دے رہے ہیں ان کا فیصلہ تو اللہ قیامت کے دن کریں گے، لیکن اس اخلاقی رویے کے بارے میں وہ اپنا فیصلہ آج ہی دے چکے ہیں۔ اس کی سزا جہنم کی ہلاکت ہے۔ تعصب، اندھے پن کی ہر قسم ہی بری ہے، مگر بدترین قسم دل کا اندھا پن ہے، اور یہ اندھا پن تعصب سے پیدا ہوتا ہے۔ ابو یحییٰ۔ آپ فیصلہ کر لیجئے۔ قرآن کریم اس بات میں بالکل واضح ہے کہ جنت کی کامیابی پاکیزہ انسانوں کو ملے گی، مگر نفرت اور تعصب کا زہر انسان کی پاکیزگی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے ایمان اور اخلاق دونوں کو آلودہ کر دیتا ہے۔ یہ انسان کو سچائی کو سننے اور قبول کرنے سے روکتا ہے۔ یہ اپنوں کو بھی بیگانہ سمجھ کر ان سے کٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ یہ نبیوں کی تکذیب اور ان کے قتل جیسے بھیانک جرم کا ارتکاب کرا دیتا ہے۔ یہ انسانی معاشروں میں نفرت، انتشار، فساد اور قتل و غارت گری کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے، اس کا پیغام محبت اور رواداری ہے۔ یہ اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تڑپنے سے عبارت ہے۔ یہ حسن اختلاف سے غیر کو بھی اپنا بنانا سکھاتی ہے۔ یہ صبر، تحمل اور دعا سے اللہ کی مدد طلب کرنے کا نام ہے۔ آج ہمارے سارے مسائل کا سبب سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نفرت، حسد اور تعصب کے شیطانی طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ شیطان نے ہمارے باپ اور ماں سے حسد کی، نفرت میں مبتلا ہوا، اور اس کا تعصب اتنا بڑھا کہ وہ عالم کے پروردگار کے سامنے سرکش ہو گیا۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں شیطان کی پیروی کرنی ہے یا محبوب رحمان علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے۔ شیطان کی پیروی کی سزا باہمی انتشار، فساد،
اور ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا بدلہ دنیا اور آخرت میں رحمت و برکت ہے۔ ہمیں اپنے حالات بدلنے ہیں تو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ اب آپ ایک فیصلہ کر لیجئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ ظاہر فرما دیں گے۔